میرے اس راز کو اپنا راز سمجھنا اور اب کسی بھی روز یہاں سے نکل جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ میری بات کو بے معنی سمجھ کر یہیں بیٹھے رہو اور ایک رات تمہاری گردن پر چھری چل جائے۔ یہ بتاؤ کہ تم جانا کہاں چاہتے ہو، میں تمہیں راستہ بتا دوں گا۔ صغیر کو اس سادھو کی ہر بات بالکل صحیح معلوم ہو رہی تھی۔ اپنے جسم میں وہ وہی طاقت محسوس کرنے لگا تھا جس کا ذکر اس سادھو نے کیا تھا۔ اس نے سادھو کو بتایا کہ وہ پاکستان کی سرحد تک پہنچنا چاہتا ہے۔ سادھو نے معذرت کا اظہار کیا کہ وہ سرحد تک کبھی نہیں گیا، لیکن اس سمت کو جانتا ہے اور دلی تک کا سفر بتا سکتا ہے۔ صغیر اس سے سننے لگا کہ وہ بچ بچا کر پاپیادہ دلی تک کس طرح پہنچ سکتا ہے۔ صغیر نے اگلی رات نکل بھاگنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ ایک تو یہ وجہ تھی کہ صغیر کو وہاں سے جلدی نکلنا تھا۔ ایک وجہ اور بھی پیدا ہو گئی تھی جو تنہائی میں صغیر نے سوچتے ہوئے محسوس کی۔ وہ یہ کہ اس نے محسوس کیا جیسے وہ اس جنگل کا ایک حصہ اور ان سنیاسیوں کے گروہ کا ایک فرد بنتا جا رہا ہے۔ اس سنیاسی نے اسے خبردار کر کے کہ اس کی جان خطرے میں ہے، اسے یہ حقیقت یاد دلا دی تھی کہ وہ کیا تھا، کیا بن گیا، کہاں سے کہاں آ پہنچا، اور اب اسے اپنی زمین پر واپس جانا ہے جو زمین اللہ کی اور اللہ کے قرآن کی ہے۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو سورج طلوع ہو رہا تھا۔ سنیاسی حسب معمول چرس کے کش لگا کر سوئے ہوئے تھے اور انہیں جاگنے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ صغیر اٹھا اور قدرتی ضروریات کے لیے گفت سے باہر نکل گیا۔ وہ ہر صبح گفت سے کچھ دور چلا جایا کرتا تھا۔ جنگل کا یہ ماحول روح افزا تھا۔ وہ جب صبح نکلتا تھا تو اپنے آپ میں روحانی سکون محسوس کیا کرتا، مگر اس صبح اس نے صاف طور پر محسوس کیا کہ یہ ماحول پکیزہ اور روح افزا نہیں رہا، اس میں گناہوں کی آلودگی آ گئی ہے۔ انسان نے خلا کو آلودگی سے پاک نہیں رہنے دیا۔ چاند اور ستاروں کی پرسکون اور مقدس فضا میں بھی انسان نے راکٹوں کا دھواں پھیلا دیا ہے۔ چاند تک کو انسان نے نہیں بخشا۔ تہذیب جدید سے دور افتادہ جنگلوں میں رہنے والے ان سنیاسیوں کو صغیر نیک دل اور نیک نیت انسان سمجھتا رہا، لیکن انسان کی درندگی ان میں بھی موجود تھی۔ صغیر کو خبردار کرنے والے سنیاسی نے یہ بھی بتایا کہ یہ لوگ شہروں میں جا کر کیسے کیسے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ گفت سے دور جا کر صغیر نے چڑھتے سورج اور اس کی پھیلتی کرنوں کو دیکھا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر اور آسمان کی طرف دیکھ کر بلند آواز سے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اسے اللہ نے ایک کافر کے ذریعے خبردار کر دیا ہے کہ میرے بندے یہاں سے نکل۔ صغیر نے دل میں اس عہد کو اور زیادہ مستحکم کر لیا کہ وہ اب اللہ کے اس راستے سے بھٹکے گا نہیں اور پاک سرزمین تک پہنچ کر دشمنوں کا صفایا کرے گا۔ اس نے ایک بار پھر اللہ سے گناہوں کی معافی مانگی۔ وہ کپڑے اتار کر ندی میں اتر گیا۔ ندی کا پانی صاف شفاف نہیں تھا کیونکہ ساون کا مہینہ تھا اور ندی میں بارشوں کا گدلا پانی جاری رہتا تھا۔ چند ڈبکیاں لگا کر صغیر ندی سے نکلا۔ وہ بالکل برہنہ تھا اور دیکھنے والا کوئی نہ تھا۔ وہ کچھ دیر برہنہ ہی ادھر ادھر چلتا رہا۔ جب جسم سے پانی کے قطرے بہہ گئے تو اس نے کپڑے پہنے، واپس گفت کو چلا تو ایک ہری بھری ٹیکری پر چڑھ گیا۔ وہ پہاڑیوں، چٹانوں اور ٹیکریوں کا جنگلاتی علاقہ تھا۔ وہ ٹیکریوں کے اوپر چلتا جا رہا تھا تو ماحول انتہائی خوبصورت اور مردہ دلوں میں بھی روح پھونکنے والا تھا، اور دوسرے یہ کہ صغیر اپنے جسم میں غیر معمولی طاقت محسوس کر رہا تھا۔ اس طاقت کی جو اصلیت تھی وہ اسے خبردار کرنے والے سنیاسی نے بتا دی تھی۔ وہ جنگلوں میں رہنے والے کسی جانور کی طرح ٹیکری سے اترتا اور دوڑتا ہوا دوسری ٹیکری پر چڑھ جاتا۔ سورج اوپر اٹھتا آ رہا تھا۔ اب دھوپ کی تپش محسوس ہونے لگی تھی۔ ساون کے بادل سورج کے سامنے سے گزرتے اور اس کی تپش کو روک لیتے۔ وہ چلتے چلتے رک گیا اور فوراً ایک درخت کی اوٹ میں ہو کر دیکھنے لگا۔ اس وقت وہ ذرا ایک اونچی ٹیکری پر تھا۔ ایک طرف خاصی وسیع جگہ قدرے ہموار تھی، یعنی وہاں کوئی چٹان اور ٹیکری نہیں تھی۔ صغیر نے دیکھا کہ ادھر سے پولیس کے 10-12 آدمی آ رہے تھے۔ وہ سب وردی میں تھے اور ان کے پاس رائفلیں بھی تھی۔ صغیر نے دور ہی سے اندازہ کر لیا کہ جو کانسٹیبلوں کے آگے آگے آ رہا ہے وہ تھانے دار ہے۔ وہ سب انسپیکٹر پنڈت سندر داس ہی ہو سکتا تھا۔ اس رات جب وہ عرشی کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں میں پولیس کے گھیرے میں آ گیا تھا تو اس نے عرشی سے اس تھانے دار کا نام پوچھا تھا، اور صغیر نے اسے للکارا بھی تھا لیکن دیکھا نہیں تھا۔ صغیر کے لیے یہ سمجھنا کوئی مشکل نہیں تھا کہ پولیس سنیاسیوں کے ڈیرے کی طرف کیوں آ رہی ہے۔ اس ہندو لڑکی نے جسے صغیر واپس گھر لے جا رہا تھا بیان دیا ہوگا کہ وہ عرشی کی قید سے بھاگ کر سنیاسیوں کے ہاں جا کر پہنچی تھی، اور وہاں سے ایک جوان سے آدمی نے اسے اپنے ساتھ لیا اور واپس لا رہا تھا۔ تھانے دار نے سوچا ہوگا کہ یہ شخص یعنی صغیر بھی عرشی کا ساتھی ہوگا۔ بہرحال تھانے دار نے سنیاسیوں سے پوچھ گچھ ضروری سمجھی ہوگی۔ سنیاسیوں کے خلاف تو کوئی بات پولیس کو نہیں مل سکتی تھی۔ خطرہ صغیر کے لیے تھا، وہ عرشی کا ساتھی تھا یا نہیں۔ صغیر کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ وہ ہندوستان کا شہری نہیں تھا اور انڈین انٹیلیجنس کا مفرور ایجنٹ تھا۔ اس کا پاکستانی ہونا ہی بہت بڑا جرم تھا۔
वो अपनी असलियत को पुलिस से छुपा ही नहीं सकता था। पुलिस सबसे पहले ये पूछती कि वो कहाँ का रहने वाला है। सगीर बैठ गया। टेकरी पर घास ऊंची थी, झाड़ियां और दीगर जंगली पौधे भी थे। सगीर बैठे बैठे सिरकता पीछे को आया और टेकरी से उतरकर उस तरफ दौड़ पड़ा जिस तरफ नदी थी। वो हिरन की तरह उछलता कूदता सब्जाजार और टेकरियों की ओट ही ओट में फिर नदी तक पहुंचा। नदी गहरी नहीं थी, पानी उसकी कमर तक था। वो बड़ी तेजी से नदी पार कर गया। वो किसी को नजर नहीं आ सकता था। उसका रुख दिल्ली की तरफ था, लेकिन दिल्ली शहर वहां से बहुत ही दूर था। सगीर का कोई सामान तो था ही नहीं जिसका उसे गम होता कि पीछे रह गया है। उसकी जेब में एक लंबा चाकू था और कुछ इंडियन करेंसी थी। ये वो नोट थे जो कई बार बिक चुके थे और हर बार सगीर ने उन्हें खुश कर लिया था। इत्तेफाक से सन्यासियों का एक आदमी पहले ही जाग उठा और बाहर निकला था। उसने पुलिस को दूर से आते देख लिया था। वो दौड़ा गया और गुफ में अपने बड़े मेहनत सन्यासी को बताया, पुलिस आ रही है। मेहनत ने पहली बात ये कही कि फौरन अकबर को जगाओ और उसे यहाँ से गायब कर दो। सगीर ने उन सन्यासियों को अपना नाम अकबर बताया था। सगीर वहाँ नहीं था। मेहनत ने अपने आदमी से कहा कि फौरन यहाँ से निकलो और पुलिस की नजरों से बचते हुए अकबर को ढूंढो और उसे कहो कि बाहर ही कहीं छुपा रहे। वो आदमी गुफ वाली चट्टान से निकला और पिछवाड़े से जाकर टेकरियों, चट्टानों, घने जंगल में गुम हो गया। इस सन्यासी मेहनत को सगीर से कोई इंसानी नोयत की हमदर्दी नहीं थी। वो तो उसे पाल रहा था कि उसके अंदरूनी अज़ा निकाल कर कोई आबे हयात जैसी दवाई बनानी थी। इस कारामत शिकार को वो जाया नहीं कर सकता था। इतने में पुलिस आ गई और सीधी गुफ में दाखिल हुई। सन्यासियों का पूरा गिरोह हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ। हिंदू उन सन्यासियों का बहुत एहतराम करते थे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मुसलमान पीरों और दरवेशों का करते हैं। इन्हें हिंदू तारीख़ दुनिया समझते हैं और ये भी मानते हैं कि इनके पास ऐसी जड़ी बूटियां होती हैं जिनसे बनाई हुई दवाइयां मुर्दे को जिंदा कर देती हैं। मेहनत ने थानेदार को बिठाया। वो पंडित सुंदरदास ही था। पंडित जी महाराज। सब इंस्पेक्टर सुंदरदास ने हाथ जोड़कर इल्तिजा के लहजे में कहा, गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ, आपको नींद से आज जगाया है, लेकिन महाराज हमारी ड्यूटी ऐसी है कि कभी पापी भी बनना पड़ जाता है। अपनी ड्यूटी पूरी करो। मेहनत ने कहा, हम अगर दुनिया से नाता तोड़कर इस जंगल में आबाद हुए हैं तो ये मत समझो कि तुम्हारी ड्यूटी को नहीं समझते। कहो मियाँ कैसे आए हो? यहाँ एक लड़की आई थी और हाँ आई थी। सन्यासी मेहनत ने थानेदार की पूरी बात सुने बगैर कहा, अगर लड़की को आप साथ लाते तो ज्यादा अच्छा होता। वो हमारे सामने बताती कि यहाँ उसके साथ हमने कैसा बर्ताव किया था। नहीं महाराज, थानेदार ने कहा, लड़की ने आपके किसी आदमी के खिलाफ कोई बात नहीं की, बल्कि ये कहा है कि परमात्मा ने उसे ऐसी पनाह दे दी थी जहाँ उसके साथ सलूक भी अच्छा हुआ और फिर एक आदमी उसे उसके माँ बाप के यहाँ ले जाने के लिए चल पड़ा। मैं उस आदमी के लिए आया हूँ। मैं ये नहीं पूछूंगा कि उस आदमी के लिए आप क्यों आए हैं। मेहनत ने कहा, मैं ये बता देता हूँ कि वो लड़की को ले गया था और अभी तक वापस नहीं आया। हो सकता है ना ही आए क्योंकि वो हम में से नहीं था। उसे आप हमारा मेहमान कह लें। वो एक बहुत बड़े डाकू के साथ था। थानेदार ने कहा, लड़की हमें उस गांव से मिली है। हमें उस लड़की के साथ कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेहनत ने कहा, सिर्फ ये दिलचस्पी थी कि अगवा हुई है या जिस तरह भी घर से निकली है इसी तरह अपने माँ बाप के पास पहुँच जाए। फिर हमें उस आदमी के साथ भी कोई दिलचस्पी नहीं थी जो लड़की को ले गया था। मैं उसे अपना मेहमान इसलिए कह रहा हूँ कि वो कोई बूला भटका इधर आ निकला था और जख्मी था और फिर उसे सांप ने डस लिया। हम इंसानों से दिली मोहब्बत करते हैं और रोगी बंदों की पूरी खिदमत करते हैं। मैंने उसके दोनों जख्म ठीक कर दिए थे और अब उसे यहाँ रखना भी नहीं था। मैं तो कहता हूँ कि उस लड़की के बाग अच्छे थे कि ये आदमी यहाँ मौजूद था और लड़की को ले गया। मैं आप सबको अपने साथ थाने ले जा सकता हूँ। थानेदार ने कहा, लेकिन मैं आपकी इतनी तौहीन नहीं करूंगा। हालांकि वो आदमी जिसे आप अपना मेहमान समझते हैं, शक है वो अर्शी डाकू का जख्मी साथी था। बड़े सन्यासी ने उसे कहा कि वो अपने तमाम आदमियों के साथ थाने चला जाएगा, लेकिन थानेदार दरअसल किसी और ख्याल से मेहनत को डरा रहा था। इसने उसके बाद जितनी बातें की उनसे पता चलता था कि वो इन सन्यासियों पर एहसान कर रहा है। फिर वो अपनी असल बात पर आ गया। ये तो वो देख ही चुका था कि जिस आदमी के पीछे वो आया था वो आदमी यहाँ नहीं था। एक अर्ज है महाराज, थानेदार ने हाथ जोड़कर कहा, इसी बहाने आपके पास आ गया हूँ। मैं अपने जिस्म में बहुत कमजोरी महसूस करता हूँ। मेरा काम देखें कितनी मुशक्कत का काम है। मैं आपको दवाई दूंगा। सन्यासी बाबा ने उसकी पूरी बात सुने बगैर कहा, दवाई ऐसी ताकत देगी कि आप रातों को सोएंगे भी नहीं और कहेंगे कि इन पहाड़ों को जड़ों से उखाड़ दूं। उसने अपने एक आदमी से कुछ कहा तो वो आदमी एक थैला उठा लाया। मेहनत ने उसमें से एक कपड़े की थैली निकाल कर 5-7 पुड़ियां बनाई और थानेदार को देकर कहा कि एक एक पुड़िया 2-2 दिनों के वक्फे से मक्खन में मिलाकर लेनी है। बाबा महाराज, थानेदार ने पूछा, क्या आप आने वाले वक्त के बारे में कुछ बता सकते हैं?
क्या आप بتا سکتے ہیں کہ میں کبھی DSP بن جاؤں گا، جسے پولیس آفیسر کہتے ہیں؟ ہاتھ دیکھنے کی ضرورت نہیں، سنیاسی مہنت نے کہا۔ آپ کے ماتھے پر لکھا ہے کہ آپ ترقی کریں گے، لیکن ایک بات دل میں رکھ لیں، اگر آپ نے اس دیانتداری کو اپنا اصول بنائے رکھا اور جس طرح محنت اور مشقت آپ کر رہے ہیں تو آپ کو ترقی نہیں ملے گی۔ لڑکی نے آپ کو بتایا کہ وہ سنیاسیوں کے ڈیرے پر جا پہنچی تھی۔ آپ پیدل اتنا کٹھن سفر طے کر کے یہاں پہنچے۔ آپ یوں کرتے کہ لڑکی کے باپ تک پہنچتے اور اسے کہتے کہ یہ لو لڑکی اور 20,000 روپیہ نکالو، لیکن آپ اپنی ڈیوٹی دیانتداری سے کر رہے ہیں۔ داروغہ جی، چکر چلاؤ، اوپر والوں کی مٹھی چابی کرو، ڈرامے کھیلو، ترقی ہی ترقی ہے۔ میں برہمن ذات کا ہندو ہوں مہاراج، سب انسپیکٹر سندر داس نے کہا۔ کسی کے آگے جھکا نہیں جاتا، اپنا کام دیانتداری سے کرتا ہوں۔ تو پھر چھوڑو اس نوکری کو، سنیاسی بابا نے کہا۔ ہمارے پاس آ جاؤ، جڑی بوٹیاں چنو، دوائیاں بناؤ اور پھر عیش ہی عیش ہے۔ ایسے ہی کچھ اور باتیں ہوئیں اور تھانے دار چلا گیا۔ اس وقت تک صغیر دور نکل گیا تھا۔ اگر وہ علاقہ میدانی ہوتا تو وہ 5-6 میل دور نکل گیا ہوتا، لیکن وہ علاقہ پہاڑی اور جنگلاتی تھا، کوئی سیدھا راستہ نہیں تھا۔ صغیر 2-2.5 میل ہی دور گیا ہوگا، جو کوئی فاصلہ تو نہیں، لیکن اس تک پولیس نہیں پہنچ سکتی تھی۔ بڑے سنیاسی نے اپنے جس سنیاسی کو پولیس کے پہنچنے سے پہلے بھیجا تھا کہ صغیر جہاں کہیں ہے اسے کہے کہ واپس ابھی نہ آئے، یہ سنیاسی پولیس کے چلے جانے کے بعد صغیر کو ڈھونڈتا پھرا۔ آخر واپس آ کر اس نے سنیاسی مہنت کو بتایا کہ صغیر اسے کہیں نہیں ملا، کہاں غائب ہو گیا ہے۔ سنیاسی مہنت نے کہا، کہیں ایسا تو نہ ہوا ہو کہ اس نے پولیس کو دیکھ لیا ہو اور بھاگ ہی نکلا ہو؟ اگر ایسا ہوا تو پھر گیا شکار ہاتھ سے۔ صغیر تو پولیس کے جال سے نکل گیا تھا، لیکن امبالہ کے ڈاکٹر عبدالرشید کو آگرہ کے پاگل خانے سے نکالنا کوئی آسان کام نہیں نظر آ رہا تھا۔ کام صرف پاگل خانے سے نکالنا ہی نہیں تھا، بلکہ ڈاکٹر رشید کو انڈین انٹیلیجنس کے پنجے سے نکالنا تھا۔ اس کے دوست وہاب، اشتیاق اور ظفر پکا عہد کر چکے تھے کہ ڈاکٹر رشید کو جانوں کی بازی لگا کر وہاں سے نکالیں گے اور پاکستان کی سرحد میں داخل کر دیں گے۔ یہ تینوں دوست سمگلر نہیں تھے، نہ یہ جرائم پیشہ افراد تھے جن کی راؤ رسم پولیس کے ساتھ ہوتی۔ وہ سرحد تک کے خفیہ راستوں سے واقف ہوتے اور پھر یہ بھی معلوم ہوتا کہ سرحد کس طرح پار کروائی جاتی ہے۔ وہ ایک ناممکن مہم کو ممکن بنانے کی کوشش میں تھے۔ ان کا مددگار اللہ ہی اللہ تھا، جس کی ذات باری نے عبدالستار نام کا ایک بندہ ان تک بھیج دیا تھا۔ عبدالستار نے انہیں یقین تو دلایا تھا کہ وہ ڈاکٹر رشید کو آگرہ کے پاگل خانے سے نکال سکتا ہے اور 8-10 روز اپنے ہاں چھپا بھی سکتا ہے، لیکن اس سے آگے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ وہ اسے سرحد تک پہنچا سکتا تھا۔ عبدالستار کو پاگل خانے کی انتظامیہ میں اچھی پوزیشن حاصل تھی، لیکن اس کی کمزوری یہ تھی کہ وہ مسلمان تھا اور ہندوؤں میں گرا ہوا نوکری کر رہا تھا۔ یہ تو اس کا جذبہ تھا کہ اسلام کے رشتے سے متاثر ہو کر خطرہ مول لے رہا تھا۔ پاگل خانے کی انتظامیہ کے وہ ایسے شعبے میں تھا جس سے وہاں کے ڈاکٹروں اور دیگر عملے کا واسطہ پڑتا رہتا تھا، اور وہ سب عبدالستار کے حاجت مند اور مشکور رہتے تھے۔ اسلام کے رشتے کے علاوہ عبدالستار ڈاکٹر رشید کا احسان مند تھا اور وہ اس احسان کا صلہ دینے کا تہیہ کیے ہوئے تھا۔ خود غرضی اور نفسا نفسی کے موجودہ دور میں کون کسی کا احسان مانتا اور صلے دیتا ہے؟ آج کل تو بندہ بندے کے ساتھ فریب اور دھوکے کرتا پھر رہا ہے، لیکن عبدالستار میں کردار کی یہ بلندی موجود تھی جو عین اسلامی تھی۔ وہ 10 دنوں کی چھٹی امبالہ آیا تھا اور یہ محض اتفاق تھا کہ اس کی ملاقات ڈاکٹر عبدالرشید کے ان دوستوں میں سے ایک دوست وہاب کے ساتھ ہو گئی جنہوں نے صغیر کو امبالہ کے فوجی ہسپتال سے فرار کرایا تھا۔ پھر تینوں دوستوں کی ملاقات عبدالستار سے ہو گئی۔ چونکہ یہ سب اللہ پر بھروسہ کرنے والے اور اللہ کی راہ میں قربانیاں دینے والے افراد تھے، اس لیے انہوں نے اس اتفاقی ملاقات کو اللہ کا اشارہ سمجھا اور اللہ کا نام لے کر ڈاکٹر عبدالرشید کو آگرہ کے پاگل خانے سے فرار کرانے کا پلان تیار کر لیا۔ 10 دنوں کی چھٹی کے دوران ڈاکٹر رشید کے یہ تینوں دوست ایک بار پھر عبدالستار سے ملے اور پلان پکا کیا، اور طے یہ ہوا کہ عبدالستار آگرہ واپس جا کر خط لکھے گا اور اس خط کے مطابق وہ آگرہ پہنچ جائیں، لیکن آگرہ کے اس پہلے چکر میں ہی فرار نہیں کرایا جائے گا، بلکہ عبدالستار ان کی ملاقات ڈاکٹر عبدالرشید سے کرائے گا اور پھر دوسرے چکر میں فرار کے پلان پر عمل ہوگا۔ ایک دوست نے کہا کہ وہ اپنی اسی سوزوکی گاڑی میں آئیں گے جس سے انہوں نے صغیر کو ہسپتال سے فرار کرایا تھا۔ نہیں، عبدالستار نے کہا، یہ غلطی نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ یہ گاڑی پہچانی جائے۔ ابھی آپ آگرہ ریل گاڑی پر آنا، پھر سوچ لیں گے۔ عبدالستار چھٹی ختم کر کے واپس چلا گیا۔ 10-12 دنوں بعد وہاب کے نام اس کا خط آیا جس میں اس نے لکھا کہ سب خیریت ہے، اور پھر تینوں دوستوں کو ان الفاظ میں دعوت دی کہ کبھی یہاں آئیں، میں آپ کو تاج محل دکھاؤں گا۔ خط ایسے الفاظ میں لکھا گیا تھا کہ انٹیلیجنس والے پڑھ لیتے تو بھی اسے بالکل عام اور بے ضرر خط سمجھتے۔
عبدالستار نے لکھا تھا کہ وہ پہلے اسے اطلاع دیں گے کہ کس گاڑی سے آ رہے ہیں تاکہ وہ اسٹیشن پر موجود رہے۔ دوستوں نے اسی روز پروگرام طے کیا اور عبدالستار کو خط لکھ دیا کہ وہ فلاں دن فلاں گاڑی سے آگرہ پہنچ رہے ہیں۔ وہ آگرہ پہنچے۔ عبدالستار اسٹیشن پر ان کے استقبال کے لیے موجود تھا، انہیں اپنے گھر لے گیا۔ عبدالستار اپنی بیوی اور بچوں کو کچھ عرصے کے لیے امبالہ گھر چھوڑ گیا تھا۔ آگرہ اس کے گھر میں ایک قابل اعتماد نوکر تھا۔ میرے بھائیوں، رات کھانے کے بعد عبدالستار نے اپنے پلان کی بات اس طرح شروع کی۔ صاف معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کر رہا ہے۔ ڈاکٹر عبدالرشید صاحب کو پاگل خانے سے نکالنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں۔ میں نے چھٹی سے واپس آ کر اس پہلو سے اپنی مہم کا جائزہ لیا ہے اور دل میں طے کر لیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو یہاں سے کس طرح نکالا جائے گا۔